بننے کے لیے مؤثر ہے۔ کوئی انسان پروفیسر بننا چاہتا ہے تو وہ اس معیار پر جا کر اپنی زندگی کو گزارے گا اور اپنے اندر ان چیزوں کو لے کر آئے گا کہ جو اس منصب کے مطابق اس دنیا میں رائج ہوتی ہے۔ ایک واحد چیز ہے دین، کہ جس کے متعلق ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے، بڑی آسانی سے اپنے آپ کو مظلوم بنانا شروع کر دیتے ہیں، بے قصور بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بابا مسلمان کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی صرف زبان اقرار کرے یا جس کی زندگی اس بات پر دلیل دے ہو کہ وہ اس کائنات کے اندر بہت سارے نظاموں کو چھوڑ کر اس نظام کو ماننے والا ہے کہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے، پیغمبر اکرم نے پہنچایا ہے اور آل پیغمبر نے اس کو بچایا ہے۔ پورا ایک سسٹم ہے۔ اسلام کو دو چار باتوں کا نام تو نہیں ہے۔ اسلام تو ہر ایک قدم پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، ہر ایک چیز کی جانب آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے بھی کوشش کی ہے؟ ہم نے بھی زحمت کی ہے؟ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیا اسلام نے آپ کو کاروبار کے متعلق کوئی ارشاد نہیں فرمایا؟ آپ تربیت اولاد کرنا چاہتے ہیں تو کیا اسلام نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا؟ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ہمسائے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک عادل انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اچھے انسان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں تو اسلام نے بیان کر دی۔ لیکن ہم کیونکہ نہ مسلمان بننا چاہتے ہیں، نہ مومن بننا چاہتے ہیں، نہ شیعہ بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اسلام ایمان اور تشیع فقط اس چیز کا نام ہے کہ بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں اذان اور اقامت کہہ دی جائے، اس کے بعد شادی کا مرحلہ آئے تو اس کا نکاح پڑھوا لیا جائے، اور جب مر جائے تو اسے غسل کفن دے کر اس کا جنازہ پڑھا لیا جائے، اور پھر جمعرات والے دن اس کا ختم کرا لیا جائے۔ بس اس کے اوپر کوئی اسلام نہیں ہے، اور اسلام نے ہمیں چھٹی دے دی ہے کہ جناب یہ کام کر لو، اس کے علاوہ جو کرنا ہے وہ تمہاری مرضی ہے، جنت تمہاری پکی ہے۔ خدا را جانے متوجہ کہ اسلام دو چار باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر قدم قدم پر میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ آج خواتین اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، ہمیں دکھ مل رہا ہے، ہمیں حقوق نہیں مل رہے، تو کیا آپ نے وہ چیزیں اپنائی ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو حقوق ملتے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا تو کسی قسم کا کوئی قصور نہیں۔ خدا را اسلام کو سمجھیے، آپ کے اس معاشرے کے اندر آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ایک اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے، ایک اچھا مومن کیا ہوتا ہے، ایک اچھا شیعہ کیا ہوتا ہے، اور یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کیا قرآن جیسی کتاب آپ لوگوں کے گھروں میں موجود نہیں ہے؟ اور یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ ہماری سوچ کب بدلے گی اور کب ہم اس معاملے پر سوچنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ گھر رکھنے سے تو ہدایت نہیں ملے گی، اسے چومنے سے تو ہدایت نہیں ملے گی، عربی متن پڑھنے سے تو ہدایت نہیں ملے گی، اس کو سمجھنے سے ملے گی، اور خالی سمجھنے سے نہیں ملے گی، بلکہ جو نسخہ جو فارمولہ زندگی کی کامیابی کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، جب تک میں اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گا اس وقت تک مجھے نجات نہیں ملے گی۔ ہم مسلمان ہوئے کیوں ہیں؟ ہم شیعہ ہوئے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے تو ہوئے کہ ہمیں کامیابی چاہیے۔ تو کہاں کامیابی آپ کو نظر آ رہی؟ ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ بھی ان لوگوں جیسا ہے کہ جو مومن اور شیعہ نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، لباس پہننا، جب سب ان جیسا ہے تو پھر شیعت کیوں قبول کی؟ پھر علی ابن ابی طالب کو امام کیوں مانا؟ یا تو کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ یہ اعلان حکم قرآن ہے اور حکم محمد و آل محمد ہے کہ جناب آپ فقط زبان سے اقرار کر لیں
اور آپ کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی بات کہہ دے تو اس سے بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر یوں آزادی دی جاتی تو پھر قرآن مجید کے اندر ہمیں کیوں کہا جاتا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز تباہی ہے، یہ چیز بربادی ہے، اور کیوں مظلوم کربلا میں جاتے اور کیوں اس نظام سے جا کر لڑتے جو نظام انسان کی تباہی کا موجب تھا، اور کیوں ان لوگوں سے لڑتے کہ جو اپنی مستی میں مست تھے اور اپنی منمانی کر رہے تھے۔ امام مظلوم نے اس لیے تو یہ قیام کیا تاکہ ہمیں بتا سکے کہ منمانی میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی ہے اس چیز کے اندر کہ جس کا حکم خدا کی ذات دیتے ہیں۔ تو آج ہم سب کو متوجہ ہونا پڑے گا، اور یہ جملے میری ذمہ داریوں کو میرے کندھوں سے ہٹا نہیں سکتے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ بابا کوئی بتانے والا نہ ہو تو پوچھنا تو آپ کی ذمہ داری